جی کہیں اور جانا ہے. قسط نمبر 3. جنت کے دروازوں کی بات کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ نماز پڑھنے والوں کا ہے، ایک دروازہ صدقہ کرنے والوں کا ہے، ایک دروازہ جہاد کرنے والوں کا ہے. پھر آپ نے فرمایا ایک دروازہ روزہ رکھنے والوں کا ہے جس کا نام ہے الریان، اور اس کا مطلب ہے نا ختم ہونے والے مشروبات. الریان سے وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں جو روزہ دار کے نام سے پہچانے جاتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سن رہے تھے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل پکارا جائے گا، اور امید ہے آپ انہی میں سے ہوں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان تمام خصوصیات میں بہت آگے تھے. ہم اگر کسی ایک خصوصیات میں بھی بڑھ جائیں تو کسی ایک دروازے سے تو پکارے جائیں گے نا. اور اللہ کی طرف سے کچھ تحفے بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ دروازے ہمارے لیے کھولے جا سکتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے اگر کسی نے بہت اچھی طرح سے وضو کیا اور پھر یہ دعا پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور تم جس دروازے سے چاہو گے جنت میں اپنے گھر میں داخل ہو سکتے ہو. بے شک اچھے وضو کی عادت انسان کو باقاعدگی سے نماز قائم کرنے کی طرف لے جاتی ہے اور اپنے خالق سے جوڑتی ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ جنت کے دروازے افقی ہاریزونٹل نہیں بلکہ عمومی ورٹیکل یعنی ایک دوسرے کے اوپر ہیں، کیونکہ اوپر والا دروازہ اوپر والے درجے کی نشاندہی کرتا ہے. اور امتی محمدی کے لیے ایک خاص دروازہ ماخوذ کیا گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو جنت کا دروازہ میری امت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک سوار کئی سال تک اس پر چلتا رہے، اور اتنی چوڑائی کے باوجود امتیوں کے کندھے ایک دوسرے سے سختی سے جڑے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، کاش میں بھی آپ کے ساتھ وہ دروازہ دیکھ سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا فکر نہ کریں، آپ سب سے پہلے میرے ساتھ اس دروازے سے داخل ہوں گے. اور اللہ کے نبی نے ہم سب سے فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو کیونکہ تم سب سے آخر میں آنے والی امت ہو اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی امت ہو. تو اللہ کے نبی سب سے پہلے نبی ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور ہم وہ پہلی امت ہیں جو اللہ کے حکم سے سب سے پہلے جنت میں داخل کی جائے گی. تو ہم اپنے نبی پاک کے ساتھ پیچھے قطار میں کھڑے ہوں گے. قتادہ رحیم اللہ نے فرمایا تم جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے اندر جنت کو دروازے کے ذریعے دیکھ رہے ہوگے، یعنی دروازے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. اللہ کے نبی چلنا شروع کریں گے، پھر آپ نے فرمایا وہ بیل بجائیں گے،
जन्नत के दरवाजे का बासी पूछेगा, मन अंता, आप कौन हैं? मैं जवाब दूंगा, मोहम्मद। और जन्नत के दरवाजे का बासी जवाब देगा, खुश आमदीद। अल्लाह के नबी को कहेगा, मैं हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले किसी के लिए ये दरवाज़ा ना खोलूं। ये तो हुआ अल्लाह के नबी के लिए। अब रही बात मेरी और आपकी। तो हम सब के पास जन्नत की चाबी यानी हमारे घर की चाबी होगी। बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है। मुफस्सिरीन का कहना है कि उस चाबी के दंदे हमारे अमाल हैं और वही फैसला करेंगे कि हम कतार में किस नंबर पर खड़े हैं। नबी पाक ने एक और जगह पर फरमाया, जो कि सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, कि हमारे पासपोर्ट्स भी होंगे। जैसे किसी दूसरे मुल्क जाने के लिए हम पासपोर्ट बनवाते हैं, तो ये जन्नत का पासपोर्ट कैसा होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सिरात पर तुम्हें एक पासपोर्ट दिया जाएगा। इस पर लिखा होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाज़ल किताबु मिनल्लाहि अल अज़ीज़ुल हकीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये पासपोर्ट है अल्लाह की तरफ से, जो अज़ीज़ और हकीम है, और इस सुमती के लिए कि इसको जन्नत में, इसके घर में दाखिल होने की इजाज़त दे दी जाए। तो अब आपके घर की चाबी और इसका पासपोर्ट तुमने यहाँ पर हासिल कर लिया। उस सारी आजमाइशों के इवज़ जो तुमने इस दुनिया में बड़े सब्र से काटी, उस मोहब्बत के इवज़ जो तुमने इस दुनिया में और इस दुनिया की हर शय से ऊपर रखी, और वो है तुम्हारे खालिक की मोहब्बत। फिर अल्लाह फरमाता है, हत्ता इदा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा, अब तुम वहाँ जाओगे और जन्नत के यानी तुम्हारे घर के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए खोले जाएंगे। यहाँ पर ये किस्त इख्तिताम पर पहुँची। हम अपने घर के सफ़र को जारी रखेंगे अगली दफ़ा अगली किस्त में।